السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد دوم سبق نمبر 23 باب غزوۃ الرجی و رعل و ذکوان یہ پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھولیے۔ جی عزیز طالبات، آج ہم یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ باب غزوۃ الرجی و رعل و ذکوان و بیر معونۃ و حدیث عزل والقار و عاصم بن ثابت و خبیب و اصحابہ قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر بعد احد۔ اس حدیث مبارکہ کو ہم گزشتہ اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو بہت سا حصہ تو وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو پھر تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ واقعہ رجیع سفر کی ابتدا میں کچھ لوگ عزل اور کارا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور لہٰذا ایسے چند حضرات کو بھیج دیں جو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور ان کا جو ذمہ دار تھا وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا۔ تو جب یہ حضرات مقام رجیع پر پہنچے تو ان غداروں نے صحابہ کے ساتھ بدعہدی کی اور قبیلہ حذیل کے 200 نوجوانوں کو بلا لیا، ان میں سے تیر انداز بھی تھے، اور ان کافروں نے ان کا پیچھا کیا تو یہ لوگ ٹیلے پر چڑھ گئے۔ تو کافروں نے صحابہ کی جماعت کو گھیر لیا اور یہ عہد کیا کہ تم لوگ نیچے اتر آؤ تو ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، ہمارا مقصد صرف یہ تمہارا جو مکہ سے تم نے جو مال اپنے ساتھ لیا وہ حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت عاصم نے کہا کہ میں تو کافروں کی عہد میں نہیں اتروں گا، اور دعا کی اللہم اخبر عنا رسولک، کا اللہ ہماری خبر اپنے رسول کو دے دینا۔ تو انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت عاصم اور ان کے جو باقی ساتھی تھے ان میں سے 7 کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، باقی 3 بچ گئے۔ حضرت زید بن دسنہ، خبیب بن عدی، عبداللہ بن طارق۔ تو یہ وہ پہلی عہد شکنی تھی۔ تو ایک بار اس کے بعد یعنی جب یہ نیچے اترے اور کافروں نے کہا کہ آپ نیچے اتر ہیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب یہ نیچے اترے تو انہوں نے ان کو باندھ لیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہاری پہلی عہد شکنی ہے، جب یہاں سے ہی تم نے وعدے توڑ دیے تو آگے بھی جا کے اسی طرح کرو گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسی بات کی تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو کافروں نے ان کو کھینچنے کی کوشش کی، وہ نہیں گئے، تو کافروں نے انہیں پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ پھر حضرت خبیب اور حضرت زید رہ گئے، ان کو یہ لوگ لے کر چلے، اور حذیل کے 2 قیدی تھے، اور اس کے بدلے میں قریش مکہ کے پاس حذیل کے جو 2 قیدی تھے اس کے بدلے میں انہوں نے فروخت کر دیا۔ اور صفوان بن امیہ نے اس کا باپ امیہ بن خلف جنگ بدر میں چونکہ مارا گیا تھا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا۔ اور حضرت خبیب کے ہاتھ سے بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، تو حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے خرید لیا۔ تو اس طریقے سے بہرحال بعد میں پھر حضرت زید بن دسنہ اور ان کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو ایک تفصیل ہے جس کی کچھ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو آج ہم اس روایت کو پڑھیں گے۔ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن ابن یوسف عن معمر عن زہری عن عمرو بن سفیان الثقفی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اینن جاسوس کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا لشکر طور جاسوس کے بھیجا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت، اور اس پر ذمہ دار مقرر کر دیا عاصم بن ثابت کو۔ تو یہ حالات کے جائزے کے لیے بھیجا تھا۔ وَهُوَ جد عاصم بن عمر بن خطاب، یہ جو عاصم ہے جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے، عاصم بن عمر بن خطاب کے یہ نانا تھے۔ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عَسْفَانَ وَمَكَّةَ، جب یہ عسفان اور مکہ کے درمیان پہنچے،
ذکروا لحی من حذیل، تو حی جو حذیل کا ایک قبیلہ تھا ان کے سامنے ان کا ذکر کہا، جس کو بنو لاہیان کہا جاتا ہے، اس قبیلے نے فتبعوہم بقریب من 100 رامن، تو انہوں نے اپنے قریب سے 100 تیر، رامن کہتے ہیں تیر چلانے والے، انہوں نے بلا لیے، ان کے ساتھ آ گئے، فاقتصوا آثارہم، وہ ان کے نشان قدم پر چلے، حتی اتوا منزلا، یہاں تک کہ وہ ایک منزل پر ٹھہرے، نزلوہ، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ووجدوا فیہ، اور وہ فیہ نوا تمر، اور انہوں نے وہاں کھجور کی گٹھلی دیکھی، یہ جو 100 تیر انداز آئے تھے، تزودوا من المدینتی، انہوں نے مدینہ سے زاد راہ کے طور پہ جو لیا تھا، جو مدینہ منورہ سے حضرات تشریف لا رہے تھے، حضرت عاصم کی زیر قیادت، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کھجوریں تھیں، تو کھجوریں انہوں نے کھائی، وہاں کسی جگہ بیٹھے تھے تو کھجوریں وہاں انہوں نے گٹھلیاں پھینکیں، جب یہ پیچھے لوگ آنے والے وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو مدینے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، فقالوا ھذا تمر یثرب، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مدینے کی کھجور ہے، فتبعوا آثارہم حتی لحقوہم، وہ ان کے نشان قدم کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، وہ جو 100 آدمی آئے تھے، یہاں تک کہ ان کو ملے، فلما انتہا عاصم واصحابہ لجوا الی فدفد، جب وہ ان کے پیچھے آئے تو حضرت عاصم اور ان کے ساتھی جو 10 ساتھی تھے وہ ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، وجاء القوم فاحاطوا بہم، قوم آئی اور ان کے احاطہ کر لیا، فقالوا لکم العہد والمیثاق ان نزلتم الینا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے اگر تم اتر آتے ہو ہمارے پاس، اللہ نقتل منکم رجلا، کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے، فقال عاصم اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، برل میں تو کسی کافر کے ذمے پہ نیچے نہیں اتروں گا، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کو ہمارے بارے میں خبر کر دے، فقاتلوہم حتی قتلوا عاصما فی 7 نفر بالنبل، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عاصم کے ساتھ 7 آدمیوں کو تیروں سے قتل کر دیا، بالنبل کا معنی تیر اندازی کر کے، وبقی خبیب و زید ورجل آخر، اور 3 آدمی بچ گئے، خبیب، زید اور طارق، عبداللہ بن طارق، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، فآتوہم العہد والمیثاق، فلما آتوہ العہد والمیثاق، انہوں نے جب عہد و پیمان کیا، نزلوا الیہم، تو یہ 3 آدمی اتر آئے، فلما استمکنوا منہم، جب انہوں نے اس پہ قدرت حاصل کی تو حلوا اوتارہم اوتار کسیہم فربطوہم بہ، تو انہوں نے اپنے جو مشکیزیں تھے ان کے یا جو چیزیں باندھنے کے لیے رسیاں وغیرہ تھیں انہوں نے کھولی اور ان سے ان کو باندھ لیا، فقالوا الرجل الثالث الذی معہ، تو جو تیسرا آدمی ان کے ساتھ تھا یعنی عبداللہ بن طارق، انہوں نے کہا الذی معہ ھذا اول بدر، یہ پہلی بدعہدی ہے، فابى ان یصحبہم، انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، فجروہ، انہوں نے ان کو کھینچا، وعالجوہ، اور انہوں نے گھسیٹا، لیکن علی ان یصحبہم، اس بات پر کہ وہ ان کو ساتھ لے جائیں، فلم یفعل، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، فقتلوہ، لہذا انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، فانطلقوا بخبیب وزید، خبیب اور زید کو لے کر چلے، حتی باعہم بمکہ، لہذا جا کر انہوں نے مکہ میں بیچ دیا، فاشتری خبیبا بن الحارث بن عامر بن نفیل، تو جیسا میں نے ابھی بتایا تھا کہ انہوں نے خبیب کو خریدا، بن الحارث بن عامر بن نوفل نے، کانا خبیبا ہوا قتل الحارث یوم بدر، انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا، فمکث عندہم اسیرا، تو یہ ان کے پاس قیدی بن کے رہے، حتی اذا اجمعوا قتل استعارہ، یہاں تک کہ جب وہ مجتمع ہو گئے تو انہوں نے یعنی قتلہ، حتی اذا اجمعوا قتلہ، جب یہاں تک کہ وہ ان کے یعنی ان کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ان کو قتل کریں گے ان کے بدلے میں، حارث کے بدلے میں، استعار موسیٰ من بعض البنات الحارث، تو بنی حارث کی بچیوں میں سے کسی بچی سے انہوں نے اس طرح مانگا صفائی کے لیے، لیستحد بہا، استحد کا معنی ہوتا ہے زیر ناف بال صاف کرنا، فعارتہ، انہوں نے عاریۃً دے دیا، فقالت فغفلت عن صبی لی، یہ اس کا سارا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے، فدرج لی حتی اتاه فوضعه علی فخذ فلما رأیتہ ففزعت فزعة عرف ذلک منہ، تو وہ بچی وہ گھبرا گئی فوراً ان کے پاس اس طرح دیکھ کے، اس کی تفصیل ساری ابھی پچھلے 2-3 سبق پہلے گزر چکی ہے کہ ان کے پاس وہ بچی تھی، ایک بچہ ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، تو وہ گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں اسطرہ بھی ہے، فی یدی موسیٰ، ان کے پاس اسطرہ تھا، فقال اتخشینی ان اقتلہ، کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا، ما کنت لافعل ذلک ان شاء اللہ، میں ایسا نہیں کروں گا، کانت تقول ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا،
لقد رأيته يأكل من كتف العنب وما بمكة يومئذ ثمرة. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا دیکھا کہ میں نے ان کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ ہے، اور اس دن مکہ میں انگور کے پھل کا موسم نہیں تھا. وَإِنَّهُ لَمَوْسُكُم مِّن فِي الْحَدِيدِ، اور وہ لوہے کی بیڑیوں کے اندر بندھے ہوئے تھے. وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، اور یہ کوئی ایسا رزق نہیں، صرف یہ رزق تھا جو اللہ نے ان کو دیا. فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، لہٰذا وہ ان کو حرم میں لے گئے لِيَقْتُلُوهُ، قتل کریں. فقال دعونی اصلی رکعتین، تو مجھے چھوڑو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں. ثم انصرف الیہم، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا لولا ان تروا ان ما بی جزع، اگر تمہیں اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، لزدت، تو میں اور بھی زیادہ نفل پڑھتا. فکان اول من سن رکعتین عند القتل ہوا. تو یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے موت کے وقت اور یعنی جس کو قتل کرنا کیا جانا لگا ہو تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنت جاری کی. وقال اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو تو شمار کر لے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھا مالی ان ابالی حین اقتل مسلما علی ان شک کان للہ مسرعا وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شرب ممزع. یہ ساری تفصیل ان اشعار کی چند دن پہلے گزر چکی ہے. ثم قام الیہ عقبۃ بن حارث فقتلہ فبعثت قریش من الی عاصم لیؤتوا بشیء من جسدہ یعرفونہ وکان عاصم قتلہ عظیم من عظمائہم. عاصم یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان کے یوم بدر کے دن قریش کے سرداروں میں سے کسی سردار کو قتل کیا تھا. فبعث اللہ علیہ مثل ذلۃ من الدبر، دبر کہتے ہیں ان کو بھیڑوں کو، ان کا ایک چھتا بھیج دیا تاکہ کافروں کی یہ منت پوری نہ ہو سکے. مکہ والوں نے بندے بھیجے تھے کہ عاصم کی جا کے کھوپڑی لے آئے. فحمدہ من رسلہم، لہٰذا ان کے جو وہ ان کی کھوپڑی لینے کے لیے آئے تھے وہ اس سے رکے. فلم یقدروا منہ علی شیء، وہ کچھ بھی اس پر قدرت نہیں ہو سکی، ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں لے کے جا سکے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن عمرو وسمع جابر یقول الذی قتل خبیبا هو ابو سروۃ. تو اس روایت میں آیا کہ ابو سروہ نے قتل کیا. تو جب ان کو پہلا تیر مار دیا تو وہ اس سے گرے. تو باقی اس کی تطبیق یہ ہے کہ جب وہ گر گئے تو پھر باقیوں نے بھی اس میں ان کے قتل میں حصہ لیا ہوگا. تو اس کی ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے غزوہ بیر معونہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، جس کا یہ ذکر آگے آ رہا ہے. حدثنا ابو معمر حدثنا ابو الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 رجلا لحاجۃ یقال لهم القراء فعرض لهم حیان من بنی سلیم رعل وزکوان عند بیر یقال له بیر معونہ. فقال القوم واللہ ما ایاکم اردنا انما نحن مجتازون فی حاجۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتلوہم. یہ بھی واقعہ وہی ہے کہ یہ حضرات جس وقت جو 2 قبیلے تھے بنی سلیم کے، ایک ریل اور زکوان، تو ایک کنویں کے پاس آئے جس کو بیر معونہ کہا جاتا ہے. تو صحابہ کی جماعت نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا. اللہ ما اردنا ما ایاکم اردنا انما نحن مجتازون، بے شک ہم لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، یعنی ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. تو یہ مطلب تھا. فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم شعرا فی صلاۃ الغداۃ، اور اگلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی. وذالک بدء القنوت، اور یہ دعائے قنوت کی ابتدا تھی. وما کنا نقنط، اور اس سے پہلے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے قنوت نہیں پڑھتے تھے. قال عبد العزیز وسأل رجل انس عن القنوت ابعد الرکوع اور عند فراغ من القراءۃ، کیا یہ رکوع کے بعد ہے یا قرات ختم کرنے کے بعد؟ قال لا بل عند فراغ القراءۃ، بلکہ یہ رکوع سے پہلے ہے. تو رکوع سے پہلے کافروں کے لیے بددعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے نام لے کر بددعا کی. وکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من العرب. تو یہ عربوں کے جو قبیلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بددعا کرتے رہے. قنوت نازلہ پڑھنا فجر کی نماز کے بعد بھی، اور تمام نمازوں میں قنوت نازلہ کا ثبوت ملتا ہے. قنوت نازلہ یعنی کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قنوت نازلہ تو تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. حنفیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، مختص ہے. اور رکوع سے پہلے قرات سے فارغ ہونے کے بعد ان کے لیے بددعا کرنا
اور کافروں کے لیے یا جیسے بھی حالات سخت آ جائیں تو ان کے اللہ رب العزت سے ان حالات کے لیے کشادگی مانگنا، یہ قنوت نازلہ کا اصل مقصد یہی ہے. یا اگر کوئی کافر اس طریقے سے اگر مسلمانوں کو گھیر لیں تو اس موقع پر پڑھی جاتی ہے. ان ریلا و ذکوان و اسیۃ و بنی لاحیان استمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ادوب. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو بنو لاحیان، ریل، ذکوان، اسیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مدد طلب کی. استمدہ کا معنی تھا مدد طلب کرنا. علی ادوب، اپنے دشمنوں کے خلاف. امدہم ب70 من الانصار کننا نسمیہم القریٰ فی زمانہم. تو دشمنوں کے خلاف مدد طلب کی تو آپ علیہ السلام نے 70 انصار صحابہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا اور ان کو قرہ بھیجا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو قرآن سکھانے کے لیے آپ بھیجیں. کانو یحتبون نہار و یصلون باللیل. یہ ایسے لوگ تھے جو دن کو لکڑیاں وغیرہ جمع کرتے تھے، یعنی اپنی معاش کے لیے، اور رات کو نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کانو ببیر معونہ، جب یہ بیر معونہ کے پاس پہنچے، قتلوہم وغدروا بہم، تو ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے ساتھ غدر کیا. فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت شہرا یدعو فی الصبح علی احیاء من احیاء العرب علی ریل و ذکوان و اسیۃ و بنی لاحیان. قال انس فقرأنا فیہم قرآنا، اور یہ حضرات وہ تھے جو قرآن پڑھنے والے تھے. ثم ان ذلک رفع بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا فرضی ربنا و ارزانا. تو ان لوگوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم یعنی بلغوا عنا قومنا، ہمیں ہماری طرف سے ہماری قوم تک یہ پہنچا دے کہ ہم اپنے رب کو ملے ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں. قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک سے حدیث بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تشارا فی صلاۃ الصبح یدعو علی احیاء من احیاء العرب علی ریل و ذکوان و اسیۃ و بنی لاحیان. زاد خلیفۃ حدثنا ابن زریع حدثنا سعید عن قتادہ حدثنا انس ان اولئک ال70 من الانصار قتلوا ببیر معونۃ قرآنا کتابا نحوہ. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. تو پوری تفصیلی روایت سے اور ان روایات کو چونکہ یہ پیچھے ساری گزر چکی ہیں ان کا ترجمہ وغیرہ بھی، تو اب ان کا صرف اس پہ ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی درائی کر رہے ہیں. اور اس اگلی روایت میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسن حالہ اخ لام سلیم فی 70 راکبا. 70 صحابہ کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا. وقان رئیس المشرکین عامر بن طفیل خیر بین ثلاث خیال. عامر بن طفیل نے ان کو 3 باتوں کا آپشن دیا، یعنی 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کر لیں. یکون لک اہل الصالح ولی اہل المدر او اکون خلیفتک او اغزوک باہل غطفان بألف وألف فتعین عامر فی بیت ام فلان. تو جو 70 افراد جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجے، تو جو مشرکین کا سردار تھا عامر بن طفیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور 3 باتوں کے درمیان اختیار دیا. ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ آپ رکھ لیں اور شہر کے لوگ میرے پاس ہو جائیں، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ نبوت تقسیم کرنے کی بات کی. یکون لک اہل السہل، شہر کے لوگوں پر آپ حکومت کریں، اور اہل مدر جو دیہات کے لوگ ہیں وہ دیہات کے لوگوں پر آپ حکومت کریں اور شہر کے لوگ پر میں حکومت کروں گا. او اکون خلیفتک، یا یہ ہے کہ آپ کا خلیفہ میں ہو جاؤں گا. تیسری بات یہ ہے کہ میں غطفان کے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ لے کر آؤں گا اور آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا. فاتوین عامر فی بیت ام فلان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر جو ام فلاں یعنی اس عورت کا بیٹا تھا اس کے گھر میں بدعا کی، تو اس کے گھر میں طاعون پڑا اور اس طاعون کی وجہ سے وہ مر گیا. تو فقال غدۃ کغدۃ البقر، اس کے یہاں گلے کے پاس ایسی گلٹی نکلی جیسے اونٹ کے ہاں اونٹ کی گلٹیاں ہوتی ہیں. وفی بیت امرأۃ من بنی فلان، وہ بنی آل فلان کی عورت کے گھر میں تھا. فقال ایتونی بفرسی، اس نے کہا کہ میرا پاس گھوڑا لے. فمات علی ظہر فرسہ، تو وہ اسی گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر گیا. فانطلق حرام اخو ام سلیم، اور اسی طرح حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ گئے، یعنی ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان، اور ایک اور شخص تھا جو لنگڑا تھا، اور ایک تیسرے شخص جو بنی فلان میں سے تھے، یہ آگے بڑھے یعنی بنی عامر تک پہنچے. تو وہ اپنے دونوں ساتھی یعنی کعب بن زید
اور منذر بن محمد سے خطاب کر رہے تھے۔ ورجل آرج ورجل من بنی فلان کالا کونا قریبا حتی آتیہم، قریب ہو جو یہاں تک کہ میں ان کے پاس آؤں، فإن آمنونی کنتم فإن قتلونی اتیتم اصحابکم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آگے جاتا ہوں، جو مقابلے کے لیے آتے ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو 70 صحابہ کو بھیجا تھا، تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ میں جو ان کے ذمہ دار تھے میں آگے جاؤں گا، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو تم سمجھنا کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، تو اگر مجھے قتل نہ کیا، ان قتلونی اتیتم اصحابکم، تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ جانا۔ فقال اتؤمنونی ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ کو یہ امان دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں؟ تو پھر وہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے لگے، اور قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کر دیا، تو وہ شخص حضرت حرام رضی اللہ کے پیچھے آیا اور ان کو نیزہ مارا، یعنی گویا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے صحابہ دیں، تو انہوں نے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم امن دو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤں۔ تو آپ علیہ السلام کا پیغام وہ بات کرنے لگے تھے، تو ایک آدمی کو انہوں نے اشارہ کیا، فَأَوْمَعُوا إِلَىٰ رَجُلٍ فَأَتَاهُ، تو وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، من خلفہم فطعنہ، اور ان کو نیزہ مارا اور یہ شہید ہو گئے۔ قال حمام احسب حتی انقذہ بالرمح، اور راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ کہ اس نے نیزہ مارا تھا، تیر نہیں مارا تھا۔ قال اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا اللہ اکبر، ففزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فلوحق رجلا فقتلوہ کلہم غیر العارج، تو ان لوگوں نے پھر باقی جو لوگ، باقی 70 جو 69 صحابہ تھے، ان کا بھی پیچھا کیا اور ان کو بھی قتل کر دیا، سوائے ایک لنگڑے آدمی کے، کانا فی رأس الجبل وانزل اللہ علینا ثم کانا فی المنسوخ انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا، تو سوائے اس لنگڑے آدمی کے باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو وہ آدمی پہاڑی پر چڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی اپنے نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ بے شک ہم آپ سے راضی ہیں، انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل راز، ذکوان، اسئی اور بنو الاحیان، جنہوں نے ان نافرمانی کی تھی اور ان 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، ان کے خلاف آپ نے بد دعا کی۔ دعا کا لفظ جب علا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی بد دعا کرنا، علی رعل و ذکوان بنی الاحیان و اسیۃ الذین عصوا رسولہ۔ تو عزیز طالبات، یہ سبق اتنا ہی رکھیں، تو اس کو سنیں اچھی طرح، اس کو سمجھیں اور عبارت سے خود سے اپنا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔